والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. ہمارے محترم یوسف لوکل صاحب کی محبت بھری دعوت کے نتیجے میں آپ سے اس روحانی اصلاحی پروگرام کے موقع پہ ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. پردے میں مذکورات بھی اس پروگرام کی سماعت کر رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ دنیا ہر اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا. وَيُؤْتِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَن يُحِبُّ. لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے اس 5-6 فٹ کی قد و قامت کو انسانیت کا لبادہ پہنا دیا. اگر وہ ذات چاہتی تو اس 5-6 فٹ کی قد و قامت کو کسی گدھے کی شکل میں پیدا کر دیتی. لوگ بوجھ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے، کون تھا اس ذات سے پوچھنے والا؟ وہ ذات اگر چاہتی تو اس 5-6 فٹ کی قد و قامت کو کسی بندر کی شکل میں پیدا کر دیتی. لوگ گلیوں میں نچاتے اور تماشا دکھاتے، کون تھا اس ذات سے پوچھنے والا؟ فرمائیے اس ذات کا احسان و کرم تھا کہ اسے 5-6 فٹ کی قد و قامت کو انسانیت کا لبادہ پہنا کر مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا. فرمایا دوسرے اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انسان بنایا اور صحیح سلامت اعضاء اور صلاحیتیں بھی عطا کر دی. اگر میرے اور آپ کی زبان میں بولنے کی طاقت نہ ہوتی تو میں معاشرے میں گنگا کہلاتا. کانوں کی سنوائی نہ ہوتی تو میں بہرا کہلاتا. آنکھوں کی بینائی نہ ہوتی تو میں اندھا کہلاتا. میری ٹانگ کی طاقت بحال نہ ہوتی تو لنگڑا کہلاتا. ہاتھ کی صلاحیت نہ ہوتی تو معذور و مفلوج کہلاتا. اگر میرے اور آپ کی عقل کی طاقت بحال نہ ہوتی تو میں پاگل، دیوانہ اور مجنون کہلاتا. یہ اس ذات کا احسان و کرم تھا، اس نے انسان بنایا اور صحیح سلامت اعضاء اور صلاحیتیں بھی عطا کر دی ہیں. فرمایا تیسرے اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ روئے زمین پہ وہ انسان بھی بستا ہے جو میرے اور آپ سے صلاحیتوں اور ظاہری اعضاء میں بڑا مضبوط ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا کہ وقودها الناس والحجارہ، وہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. رب کا احسان و کرم، اللہ نے انسان بنایا، صحیح اعضاء دیے اور پھر اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ ایمان کی نسبت بھی عطا کر دی ہے. جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں نہیں بلکہ امت میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت اور نسبت بھی عطا کر دی. ہم اور آپ اس نسبت کی لاج رکھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا مقام دیا ہے، کیا عظمت عطا کی. اللہ نے ہر نبی کو کمالات دیے، ہر نبی کو شان دی، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو شان جامع بنایا، کمالات کا مجموعہ بنایا. تمام تر کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو دیے اور اپنا محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیے.
یہ وہ نسبت ہے جس پہ وقت کے انبیاء بھی آرزو کرتے رہے کہ ہمیں یہ نسبت حاصل ہو جائے. مجھے اور آپ کو بغیر مانگے ملی، اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس اس کی قدر نہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی، جب جنت سے آنے لگے تو اللہ نے ساتھ جنت کا ایک پتھر دیا، حجر ابیض، جو آج حجر اسود کہلاتا ہے. یہ حضرت آدم جنت سے لائے، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے خانہ کعبہ کے کونے میں نصب فرمایا تھا. یقیناً شان ہے، لیکن اس سے بڑی شان یہ ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے مقام دیا کہ جنت کا پتھر نہیں، آپ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور منبر کے درمیان میں روضے اور منبر تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو اللہ نے آدم کو تو جنت کا پتھر دیا، آپ کو اللہ نے زمین کا پورا ایک ٹکڑا جنت کا عطا کر دیا. آدم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا تھا اسجدوا لآدم، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. لیکن میرے آپ کے محبوب کی شان یہ ہے کہ جب ان کی واری آئی تو رب نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے محبوب پہ رحمتیں نازل کرتے ہیں. ایمان والو تم بھی محبوب پہ درود بھیجو. اس لیے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت آدم کے موقع پہ تو فرشتوں کو حکم ملا، میرے محبوب کی جب واری آئی تو خود خدا اس عمل میں شامل ہو گیا. نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں. 950 سال تک قوم کو دعوت دی. آخر کار اسی قوم کے حق میں بد دعا کر ڈالی، یا اللہ یہ نہیں مانتی، انہیں ہلاک کر. اللہ نے ہلاک کر دیا، پانی چھوڑا زمین و آسمان. حتیٰ کہ بیٹا بھی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا. اس نے کہا میں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں کہاں طوفان آنا. سمجھایا کہ آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا. وہی ہوا کہ آنکھوں کے سامنے بیٹا جب ہلاک ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح علیہ السلام انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اور وہ پانی کی موج جب اوپر تک گئی تو آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. تو نوح علیہ السلام نے آخر کار بد دعا دی اور قوم ہلاک. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی شان یہ ہے، طائف کے سفر پہ گئے ہو، 3 بھائی تھے جن کی اپنی اپنی ریاستیں تھی، تینوں کو دعوت دی. برا بلا سننا پڑا، اوباش نوجوان پیچھے لگا دیے گئے، پتھر مارے، جسم مبارک لہو لوہان ہوا، باغ میں پناہ لی. فرشتے آئے محبوب حکم دے تو دونوں پہاڑیوں کو ملا کے اس پوری بستی کو نیست و نابود کر دیں. لیکن محبوب نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں. بس دعا نہیں. جبکہ اتنا سخت دن تھا. امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے محبوب پیغمبر سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے تلخ دن کون سا گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا میری زندگی کا سب سے تلخ دن طائف کے سفر کا دن تھا. امی عائشہ کہتے ہیں یہ سوال میں نے طائف کے سفر کے 9 سال بعد کیا تھا. معلوم ہوا 9 سال بعد بھی آپ کو اس دن کی تلخی محسوس ہو رہی تھی. اتنا سخت دن، لیکن آپ نے بد دعا نہیں دی. نوح علیہ السلام اپنے وقت میں قوم کے مقابلے میں خانہ کعبہ کے اندر سے 5 بت نہ نکال سکے.
میرے محبوب کی شان یہ تھی